اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون صدق اللہ العظیم۔ 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورۃ الاحقاف۔ سورۃ الاحقاف کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے ہدایت نہ دیتا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہمارے لیے نازل نہ فرماتا، اللہ کے احکام سمجھانے والے افراد ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہمیں سیدھا راستہ مل ہی نہ پاتا، ہم صحیح راہ پر چل ہی نہ پاتے۔ آج کے دور میں آپ جب سمجھتے ہیں کہ دنیا ترقی کے عروج پر ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا معیار بہت بلند ہے، آپ انہی ممالک کو خاص طور سے دیکھیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے حالات، ان لوگوں کے اخلاق، ان لوگوں کے کردار، ان لوگوں کے مینرز صرف ان چیزوں تک محدود رہتے ہیں جن سے ان کے مفاد جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن افراد کے ساتھ ان کا فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جن علاقوں کے ساتھ، جن شعبوں کے ساتھ ان کا فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر ان کا فائدہ کسی ایک شخص سے، کسی ایک علاقے سے نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرتے ہیں، آپ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آئے دن اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبریں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ یعنی انسان کے لیے صحیح گائیڈ لائنز طے کر دینا، انسان کے لیے باؤنڈری صحیح ڈھنگ سے طے کر دینا کہ یہ صحیح، یہ غلط، میرے حق میں بھی یہ صحیح، یہی غلط، دوسرے کے حق میں بھی یہی صحیح اور یہی غلط، یہ پیمانہ صرف اللہ آپ کو دے سکتا ہے، قرآن آپ کو دے سکتا ہے، انبیاء سمجھا سکتے ہیں، اسلام آپ کو دے سکتا ہے۔ آدمی اپنی طرف سے یہ چیزیں طے کر دے بہت مشکل، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو انسان بھی مانتے ہیں، جس کو جنات بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر جنات کی ایک جماعت کا تذکرہ کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی تلاوت کو، آپ کی زبان مبارک سے قرآن کریم کے پیغام کو سنا تو اپنی قوم کے اندر جا کر اسی پیغام کو اپنی قوم کو سمجھایا۔ اور کیا سمجھایا؟ کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ایک نبی آیا ہے، اس کی بات کو مان لو، اس کی بات کو قبول کرو، اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دردناک عذاب سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن کہہ رہا ہے اپنی قوم کو کہ اس نبی پر ایمان لاؤ گے اللہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو اگر تم نہ لائے، اللہ کو تم نے نہ مانا، اللہ کے رسول کو تم نے نہ مانا، اللہ کے رسول کے پیغام پر تم نے یقین نہ کیا تو پھر اللہ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، زمین کے اندر کوئی اللہ کو بے بس کر دے، کسی طرح کوئی اپنی جان بچا لے، کوئی حمایتی اپنے لیے اکٹھے کر لے، کہیں بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف وہی ایک پناہ گاہ ہے۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو۔ یہ چیز ایک جن سمجھاتا ہے اپنی قوم کو جا کر کے، یہی پیغام ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلیں، اللہ کے دین کی مخالفت کریں، اللہ کے رسول کے سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ ہم بھی لوگوں کے لیے تختے مشق بنیں گے، لوگوں کے لیے زور آزمائی کا ذریعہ بنیں گے، ان کا سامان بنیں گے۔ اس لیے بہرحال ہدایت وہ جو اللہ نے دی ہے، اور حقیقی کامیابی اس طریقے میں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اسی طرح اس صورت کا ایک پیغام اور ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے اوپر دنیا کی مخلوقات میں سب سے بڑا حق آپ کے والدین کا ہے۔ آپ کے اوپر سب سے بڑا احسان آپ کے والدین کا ہے۔ ان کا احسان ادا کرو گے زندگی بھر کر نہیں پاؤ گے، تو اس لیے سب سے بڑا حق ان کا ہے، اور اس حق کو ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ والدین آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنی اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں، اپنے راحت اور آرام کو قربان کرتے ہیں،
اپنے حلق میں جانے والے کتنے نوالے چھوڑ دیتے ہیں تمہاری وجہ سے، وہ ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور ان قربانیوں کو دینے کے بعد اگر انہیں یہ صلہ ملے کہ ان کی اولاد انہیں وقت نہ دے، ان کی اولاد ان کے ساتھ بات تک نہ کرے، ان کی اولاد ان کی راحت اور آرام کا خیال نہ رکھے، ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی طرف توجہ نہ دے جبکہ اللہ نے استطاعت دے رکھی، تو پھر آپ بھی محروم ہیں اور آپ کی آخرت بھی داؤں پر لگی ہے۔ اس لیے آپ کی زندگی کا سب سے پہلا حق جو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے وہ آپ کے والدین کا ہے، جن کا خیال کرنا ہے، جن کے پاس اپنا انتظام، اپنا خیال رکھنے کا سامان نہ ہو، خاص طور سے وہ والدین، خاص طور سے وہ مائیں۔ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور جائیدادیں اولاد کے نام آ جاتی ہیں تو جو درگتی، جو بے عزتی، جو ناقدری آپ اپنی ماؤں کی کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں جواب دینے کے لائق آپ کو چھوڑے گی نہیں، منہ نہیں دکھا سکو گے، زبان نہیں کھول سکو گے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری اولاد پر اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور احسان یہ نہیں ہے کہ ضرورت پوری کر دینا، احسان بہترین سلوک کرنا ہے، ضرورتوں کا بھی خیال کرنا ہے اور ان سے آگے بھی ان کے ساتھ آپ کو اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے بتایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ماں 3 قربانیاں دیتی ہے تمہارے لیے، 3 موقعوں پر بڑی مشقتیں جھیلتی ہے۔ پہلی مشقت بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف اور پریشانی ایک ماں کو جھیلنی ہوتی ہے وہ عام انسان کے لیے عام حالات میں برداشت کرنا تقریباً ناممکن ہے، وہ ماں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے حمل کے زمانے میں۔ دوسری مشقت اور دوسری پریشانی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کو، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور ایک لمبا زمانہ اس کو گود میں اٹھائے پھرتی ہے، راتوں کی نیند قربان ہے، دن کے اندر سکون نہیں ہے، اپنی خواہش نہیں ہے، اپنی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز پر تمہیں مقدم رکھتی ہے۔ تو ماں ان زمانوں کے اندر تمہارے لیے جو قربانی دیتی ہے اس کا تم کبھی حق ادا کر ہی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے سب سے بہترین کام یہ کہ ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جائے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے، اور کم سے کم یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو وقت تو دیں، بات تو کریں ان کے ساتھ میں۔ اس کے علاوہ 10 حقوق 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، آپ نے وہاں پر سنے ہوں گے، ان حقوق کا خیال کریں۔ انہی میں سے ایک حق اللہ نے یہاں کچھ تفصیل سے بیان کیا کہ آدمی کو چاہیے یہ دعا کیا کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ اے اللہ جو تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے والدین پر احسان کیا ہے۔ ایک عزت دار قوم، ایک عزت دار شخص اپنے والدین پر کیے ہوئے احسان کو اپنے اوپر احسان سمجھتا ہے۔ اس آدمی نے میرے باپ کے ساتھ فلاں موقع پر یہ اچھا برتاؤ کیا تھا، میں اس کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے کام ضرور آؤں گا۔ یہ ایک جذبہ ہوتا ہے اس اولاد کا جو اپنے والدین کے حق میں وفادار ہوتی ہیں، وہ ان سے ملنے جلنے والوں کے حق میں بھی وفادار ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دعا یہ کرو، اے اللہ جو میرے اوپر تو نے احسان کیا ہے، میرے والدین پر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نیک عمل تو میں نے کر لیا، تو نے قبول نہیں کیا، ایسا نیک عمل بھی نہیں چاہیے۔ نیک عمل وہ جو نیک ہو اپنی شرائط کے لحاظ سے، اور نیک ہو تجھے پسند آنے کے لحاظ سے، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، اور میری اولاد کو میرے لیے بہتر بنا، نیک بنا، ان کو صحیح راستے پر لانا کوشش میرے ہاتھ میں ہے، آخری فیصلہ اے اللہ تیرا ہوتا ہے، اے میرے رب اس کی ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، تیری ہی طرف میری توجہ ہے اور میں تیرے فرمانبردار بندوں میں شامل ہوں۔ یہ دعا اللہ سے کرنی ہے اور ان احکام کا لحاظ کرنا ہے۔
جب بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، صلہ یہ ملتا ہے جو اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ آپ کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے، اور اللہ گناہوں سے بچنا آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور گناہ جو ہو گئے ان سے درگزر کرتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ یا والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، آپ کے اعمال کو قبول کراتا ہے، گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کی والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کی خالہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ الغرض دوسری صورت ہے اس پارے کے اندر سورہ محمد کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کے اعمال میں فرق کو سمجھایا کہ جو اللہ کے دین کو نہیں مانتا بلکہ دشمنی رکھتا ہے، اس شخص کا عمل خود بھی بددینی ہے، خود بھی اللہ کے احکام کو ٹھکرانا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی وہ دین کی راہ میں رکاوٹیں بنتا ہے، روڑے ڈالتا ہے، اور دوسروں کو بھی حتی الامکان جہاں تک اس سے ہو سکے اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ وہ لوگ جنہیں اللہ قبول کر لے، جنہیں اللہ ایمان کی توفیق دے دے، جنہیں اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلا دے، وہ بندے اپنے ہر عمل کو خدا کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب دونوں کے اعمال الگ، مومنین کے اعمال خدا کی رضا کے لیے، اور وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں ان کے اعمال اپنی خواہشات نفس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں، تو دونوں کے نتیجے بھی مختلف ہوں گے، دونوں کا انجام الگ ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا جو اللہ کے باغی ہیں، مومنین کا انجام ذکر کیا کہ ان کو کیا کیا جنت کے اندر نعمتیں ملنے والی ہیں۔ 4 نہروں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین کو وہاں عطا فرمائے گا۔ ایک نہر پانی کی ہوگی، بالکل صاف شفاف پانی جو کبھی بھی گندا نہیں ہوگا۔ ایک نہر دودھ کی ہوگی، اسی طرح ایک نہر شہد کی ہوگی، اور ایک نہر شراب کی ہوگی، اس شراب کی جو جنت کی شراب ہے جس کو پینے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے منافقین کی کچھ حالتیں ذکر کی ہیں اور مومنین کی کچھ خوبیاں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی ہے، مکے کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، اور کن حالات میں سنائی ہیں اس کا اندازہ آپ کو ابھی کچھ دن پہلے جب بنو اسرائیل کے فرعون پر غالب ہونے کا اللہ نے ذکر کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں بنو اسرائیل پر 5 انعامات کریں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے چھڑائیں، ہم چاہتے ہیں اس کی غلامی سے آزاد کریں، ہم چاہتے ہیں ان کو مصر کے اندر طاقت اور قوت دیں، ہم چاہتے ہیں فرعون اور حامان اور اس کی قوم کو عذاب کا مزہ چکھائیں، ہم چاہتے ہیں ان پر ہونے والے ظلم کو ختم کر دیں۔ یہ چیزیں جب اللہ نے کہی ہم ان کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے وعدے اللہ نے کب پورے کیے؟ تقریباً 80 سال گزرنے کے بعد۔ لیکن اہم بات یہ کہ اللہ نے وعدے کن حالات میں کیے تھے؟ جب بنو اسرائیل غلام تھے، جب فرعون ان کے اوپر حاکم تھا، ان کا خدا بننے کا دعویٰ کرنے والا شخص تھا۔ بالکل یہی حالات تھے سن 6 ہجری میں جب صحابہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، مکے والوں نے عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ 2-3 دن جانا ہے، جا کر کے وہاں رہ کر کے واپس آ جانا ہے، ہم کچھ کرنے والے نہیں ہیں، یہ صاف الفاظ میں اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام ملا ہے، پھر بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر صحابہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں کہ اگلے سال آؤ گے، یہ شرطیں مانو گے تب۔ ایسی شرطیں رکھی گئیں جنہیں صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے چونکہ ہاں کر دیا تو آپ کے لحاظ میں سب سرنڈر ہو گئے، سب نے خاموشی اختیار کی، لیکن دلوں پر چھری چلی تھی۔ کیوں چلی تھی؟ اس لیے کہ ان شرائط کے اندر انہیں اپنی ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ تو ایسی شرطوں پر صلح کرنے والی جماعت کو کہا جائے کہ ہم تمہارے لیے فتح مبین لکھ رہے ہیں، عجیب خیال ہے۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ صرف 2 سال گزرے ہیں، سن 8 ہجری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکے کو فتح کرا دیا، اور فتح کی شکل بھی ایسی بنی کہ صحابہ نے پہل کیوں نہیں کہ جیسے ہی ہمارے پاس میں اسباب آئے تو ہم ان کے اوپر مسلط ہو جائے، نہیں،
غلطی مکے کے کافروں نے کی، جو شرطیں طے ہوئی تھی ان کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ نے مکہ فتح کرایا ہے۔ تو اس فتح مبین کی اللہ نے صورت میں بشارت دی، اور اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کی تعریف کی ہے کہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ کے رسول کے ہر حکم پر لبیک کہتی ہیں، اللہ کے رسول جو کہہ دے وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ حضرات۔ اور اللہ نے ایک لفظ بڑا عجیب ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ آپ دیکھیں بیعت جب کی جاتی ہے تو ایک عالم، ایک اللہ والے بزرگ کے ہاتھ پر آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو نیچے ہاتھ اللہ کے رسول کا ہے۔ اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کا ہاتھ ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول کا ہاتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بازار میں چلتے ہوئے اگر آپ کے بچے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ بچہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو جب صحابہ کے بارے میں یہ بشارت آپ کے سامنے موجود ہے کہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ پر، یعنی ایک ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں پہلے سے ہے اور ایک طرف سے ہاتھ اللہ کا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ان کے ساتھ میں ہے، تو یہ جماعت کیسے گمراہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان حضرات کی شان میں کچھ بھی زبان درازی کرنا آپ کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ اپنی زبان کو صحابہ کے بارے میں جب بھی چلانے کی کوشش کریں تو بہت سوچ سمجھ کر کے، اللہ ڈائریکٹ ان کی حمایت کرتا ہے، اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے اس موقع پر، اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر، عین صلح سے کچھ پہلے صحابہ سے ایک بیعت لی تھی، اس بیعت کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اللہ نے یہاں بہت سی غنیمتوں کا وعدہ صحابہ سے کیا تھا اور وہ سارے وعدے اللہ نے پورے کیے۔ اللہ نے صحابہ کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ یہ اپنوں کے ساتھ بڑے نرم ہیں اور جو ان کے مخالف آ جائیں تو بہت سخت ہیں۔ یہ اصل میں صحابہ کی صفت ہے، جو اپنے ہیں ان کے ساتھ میں ہمدرد ہیں، غیروں کی بغلوں میں جگہیں تلاش نہیں کرتے ہیں، ان کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے میرا فلاں سے تعلق ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی ایک صفت اللہ نے یہاں ذکر کی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات کے احکام، اس کے اندر آنے والے مضامین وہ ہیں جنہیں آپ فرصت کے ساتھ میں سمجھیں، ایک وقت چاہیے اور آپ سمجھ جائیں گے شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اللہ نے وہ احکام دیے ہیں جو ہمارے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنا سکتا ہے۔ آپ پورے معاشرے پر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے اندر تو شامل کر سکتے ہیں ان احکام کو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے گھریلو زندگی یا آپ کا کم از کم گھر کا پورا ماحول ان احکام پر ڈھلا ہوا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ پہلا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد آپ کی مرضی کوئی چیز نہیں ہے، فلاں آدمی کا حکم کوئی چیز نہیں ہے، آپ کی رسم، آپ کے یہاں کا رواج کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے خاندان کا پریشر کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل میں کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ جہاں آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے بچے، آپ کے گھر کے لوگ آپ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ آپ اللہ کے حکم کے خلاف چلیں، لا تقدموا، اب اس حکم سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بہت سخت ہے۔ آپ کے اوپر ساری انسانیت میں یا آپ کے سارے وجود کے اندر کسی کا سب سے بڑا حق اگر ہے تو وہ اللہ کا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے فرائض پر عمل کیا جائے، اس کے واجبات پر عمل کیا جائے اور اس کے حرام کردہ چیزوں سے روکا جائے۔ تو پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر نبی کی خدمت میں موجود ہو جبکہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف فرما تھے، اور اگر نبی کے روضہ اقدس پر ابھی جانے کا موقع ملے تو بلند آواز سے باتیں نہ کیا کرو۔ یہی شان ہے ان حضرات کی جو نبی کے وارث ہیں، جو نبی کے دین کو صحیح معنی میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے ادب کا تقاضا یہ کہ ان کے سامنے بلند آواز سے باتیں نہ کی جائیں، اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے۔ ان سے کوئی کام آپ کو ہے تو دروازے پر جا کر سیدھے دستک دیتے رہنا، یہ بھی در حقیقت ان کے ادب کے خلاف ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انتظار کریں جب وہ آئیں، یا کم از کم اگر دستک دینی ہی ہے تو ادب کے ساتھ میں آپ وہاں جائیں
اور اطمینان کے ساتھ جب ایک آدھ مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آواز دینے کے بعد میں بھی وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ چلے آئیں۔ یہ آپ ان کا ادب کریں گے، اللہ اس سے خوش ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ ادب اللہ کے رسول کی نسبت پر ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک آدمی آپ کو آ کر خبر دیتا ہے، آپ جانتے ہیں یہ آدمی کوئی اچھا نہیں ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی ادھر کی لگاتا ہے، کبھی ادھر کی لگاتا ہے، ایسے آدمی کی بات پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ خاص طور سے اگر اس کی بات پر یقین کر کے آپ کوئی قدم اٹھانے والے ہو تو پھر خاص طور سے تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے قدم اٹھایا اس کے بھروسے پر، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی خبر غلط تھی۔ ہاں کچھ لوگ معاشرے کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ سارا معاشرہ آپ کو ایک بات کہہ رہا ہو اور وہ آ کر کے وہ بات کہے تو دل کہتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ایسے موقع پر آپ کوئی قدم اٹھائیں، یقیناً اللہ کے یہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں موجود ہیں۔ اب ہمارے لیے اللہ کے رسول کی سنتیں موجود ہیں، اللہ کے احکام قرآن کی شکل میں موجود ہیں، اور اللہ کے احکام، اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہم تک پہنچانے والے علماء اہل حق موجود ہیں۔ اسی طرح یہ آیت ان حکمرانوں کو بھی شامل ہے جو اللہ کے حکم کو دھیان میں رکھ کر کے عمل کرتے ہوں۔ کیا معنی ہے اس آیت کے؟ حاصل اس کا یہ کہ ایک آدمی کو اپنا رہنما بناؤ، جب تک وہ رہنما تمہارا سیاسی طور پر اگر رہنما ہے تو ڈائریکٹ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، آپ بھی اس کی مخالفت نہ کرو، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک آدمی کو اپنے علم کے اندر، اپنے دین کے اندر رہنما بناؤ کہ یہ آدمی ایسا عالم ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات پر بھروسہ کرو۔ ہر بات میں اگر وہ آپ کو صفائی دیتا رہے گا تو آپ کے دل میں نہ کوئی عقیدت اس کے بارے میں ہوگی، نہ اس کے کہے ہوئے پر عمل کرنے کا جذبہ آئے گا، نتیجہ آپ خود دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ کا حکمران ہر بات کے اندر عوام کو صفائی دینے بیٹھے گا تو وہ اقدام کب کرے گا؟ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی ایک کو رہنما تو بنائیں، لیکن ہر بات کے اندر جواب دے اس کو نہ بنائیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے دل کے اندر ایمان کی محبت ڈالی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے دل کے اندر گناہوں سے اور اپنے کفر سے نفرت ڈالی ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ان کو رشد دیا تھا۔ یہاں اللہ ان صفات کو ذکر کر کے کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ رشد والے لوگ ہیں۔ جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا وہ ان لوگوں کو مل رہا ہے۔ کن لوگوں کو؟ کہ ایمان ان کے دل میں محبوب ہے، کفر سے نفرت وہ لوگ کرتے ہیں، بدکاری سے، بے حیائی کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، شرمندگی ان کو محسوس نہیں ہوتی، یہ اصل میں صحیح راستے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارے درمیان کسی دو آدمیوں کا یا دو جماعتوں کا، دو گروہوں کا جھگڑا ہو جائے، تمہاری ذمہ داری ہے صلح کرو۔ ان کا مسئلہ ہے، مجھے کیا لینا دینا؟ آپ کو لینا دینا ہے نماز روزوں کے علاوہ اللہ نے تمہارے اوپر احکام لازم کیے ہیں، ان احکام میں یہ بھی ہے کہ معاشرے کا ماحول خراب مت ہونے دو، سماج کو خراب مت ہونے دو۔ جب آپ نے دیکھا آج دو آدمیوں میں جھگڑا ہے، آپ نے جا کر صلح صفائی کرائی، اور صلح صفائی کرانے کے نتیجے میں ان کی جو محبت بگڑ گئی تھی، بکھر گئی تھی، بحال ہو گئی، تو پرامن ماحول آپ کو میسر ہوگا۔ اور آپ نے آج ان دو آدمیوں کو چھوڑا، کل دو ان آدمیوں کو چھوڑا، اس طریقے سے ہوتے ہوتے آپس میں ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کے متعلق برے جذبات جنم لیں گے، نتیجہ آپ کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر آئے گا۔ اس لیے ہر آدمی کی ذمہ داری صلح کرانے کی کوشش کرے، خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ نے سماج اور معاشرے کے اندر عزت دی ہے۔ دل میں بار بار آ رہا ہے مجھے کیا لینا دینا، اللہ کہتا ہے واتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، خدا کو جواب دینا ہے۔ اللہ کا رحم چاہتے ہو تو حالات کو نارمل رکھنے کی کوشش کرو۔ البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ہے، صلح ہمارے یہاں آج کل ایک اسپیشل صلح ہوتی ہے کہ یہ کمزور ہے اس کو دبا دیا جائے، یہ طاقتور ہے اس کی سپورٹ کی جائے، یہ دب جائے گا تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ یا کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے، یہ کمزور ہے تو یہ طاقتور پر ظلم کر ہی نہیں سکتا، یہ بیچارہ کیسے اس کے سامنے آ سکتا ہے، کمزور بھی غلط ہو سکتا ہے۔
اس لیے حق کو دیکھو کہ حق کدھر ہے، اس کو سپورٹ کرو، اس کی حمایت کرو، اور جو غلط کر رہا ہے اس آدمی کو حق پر آنے کی تلقین کرو اور اس کی شکلیں بناؤ کہ وہ صحیح راستے پر آئے۔ یقیناً چند آدمی، چند افراد مل کر جب کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ بہتر نتیجہ کچھ نہ کچھ ضرور برآمد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے 6 وہ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ آداب ذکر کیے ہیں، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو جھگڑے ہوں گے ہی نہیں۔ ہر گھر کے اندر جھگڑے کی بنیاد انہی میں سے کچھ نہ کچھ عام طور سے ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ پہلا حکم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذاق کرنے والا شخص صرف دل کو خوش کرنا چاہتا ہے، کبھی اپنے کبھی سامنے والے کے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، اور مذاق اڑانے میں جس کے اوپر آپ مذاق کر رہے ہیں وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ تو مذاق اڑانا کسی کا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری اس بات سے جو بظاہر ہنسی کی ہے لیکن فلاں کی عزت مجروح ہو رہی ہے، آپ کے لیے وہ بات کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے تو 2 الگ الگ حکم دیے۔ کوئی قوم کسی قوم کا، مردوں کی جماعت مردوں کی جماعت کا، عورتوں کی جماعت عورتوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ زبان سے بھی مذاق نہ اڑائے، کوئی الفاظ کا استعمال کر کے، اشاروں سے بھی مذاق نہ اڑائے، ایسے اشارے کر کے جس سے اس کے کسی عیب پر، کسی داغ پر لوگوں کی توجہ جائے۔ کسی بھی طرح مذاق اڑانا جائز نہیں۔ لیکن عورتیں عورتوں کا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ بتانا کیا ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں، عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں، ایسی شکل تو ہونی نہیں چاہیے۔ ایک اچھے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کی محفلیں ایک ساتھ ہوں اور ایک دوسرے پر ٹھٹے لگائے جائیں، اس سے معاشرہ تباہ اور برباد ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی کسی کو طعنے نہ دیا کرے، طعنے کسنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اس کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اس کی کمی کوتاہیوں کا آپ اچھالتے ہیں، یا آپ اس کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو اس کی شخصیت پر داغ لگاتا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اچھے لقب سے کسی کو پکارا جائے تو وہ اپنی عزت محسوس کرتا ہے، قرآن اس سے کیوں روکے گا؟ عام طور سے ہم کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک نام گھڑ لیا جو شروع میں کبھی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ والدین خود اپنے بچے کے لیے اصل نام کے علاوہ دوسرا نام رکھ دیتے ہیں، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اس میں اپنی شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کا نام شارٹ کرنے کے چکر میں کبھی ایسا رکھ دیتے ہیں، ایسا لیتے ہیں جو نام حقیقت میں اس کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ تو کسی کے لیے بھی اس کا جو اصل نام اس کے والدین نے رکھا ہے وہ ہمیشہ کوشش کریں کہ وہ لیں، عزت کے ساتھ ملیں۔ آپ اس کو عزت دیں گے، وہ آپ کو عزت دے گا، آپس میں محبت کا رشتہ قائم ہوگا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، جب اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دے دی ہے اس کے بعد یہ بےہودگی کے کام کرو کہ برے ناموں سے کسی کو پکارو، کسی کو طعنے دو یا کسی کا مذاق اڑاؤ، یہ تمہاری شان نہیں ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، 3 حکم اللہ نے یہاں دیے ہیں اور یہ تینوں حکم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی وہاں بیٹھا ہے اور ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ چور ہے۔ یہ آدمی وہاں چل رہا ہے، فلاں کے گھر کے پاس چکر لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس کا اس کے ساتھ میں کنیکشن ہے۔ فلاں جگہ پر فلاں آدمی فلاں سے بات کر رہا تھا، اس لیے مسئلہ یہ ہے۔ یہ ساری چیزیں چھوٹی سی آپ دیکھتے ہو اور بڑی اس کے بارے میں سوچتے ہو، یہی ہے بدگمانیاں۔ تو اللہ فرماتا ہے کسی کے بارے میں بدگمانیاں نہ پالا کرو۔ زیادہ تر یہ گمان گناہ کی طرف جاتے ہیں، آپ اپنے حساب سے خیال پکاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے بارے میں خیال اپنے ذہن میں سیٹ کر دیں کہ یہ تو ایسا ہے، اب آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں، ثبوت ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں اس نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، دیکھیں وہ وہاں پر گیا ہے کہ نہیں، وہاں گیا تھا تو کس سے ملا تھا یہ دیکھیں گے، آپ فون اس کا چیک کریں گے۔ ان سارے کاموں کے اندر ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے جس ثبوت کو تم ثبوت کا نام دے رہے ہو اور حقیقت میں اس کے عیوب تلاش کر رہے ہو، اس کام سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے شخص کے عیوب کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے،
اللہ اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے اور پھر اللہ ایسے شخص کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو آپ پہلے ایک بدگمانی اپنے ذہن میں پالیں گے، پھر ثبوت تلاش کریں گے، جیسے ہی کہیں ایک چھوٹا سا آپ کو ملا فوراً تیسرے آدمی کو بتانے بیٹھ جائیں گے، دیکھو میں نے یہ کہا تھا، یہ تو ایسا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیبت۔ کسی کی ایسی کمی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ آپ اس کے سامنے بیان کریں گے تو اس کو برا لگے گا، تو پیٹھ کے پیچھے بیان کرو گے اللہ کو برا لگے گا۔ تو کتنا برا لگے گا؟ اللہ نے فرمایا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، ایک جانور بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے جیسے جانور کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے، سامنے صرف ذبح کیا جائے، وہ کھائے گا نہیں، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو اس چیز کو جانور برداشت نہیں کرتا ہے۔ پھر آپ کا بھائی، آپ انسان ہیں، آپ کا وہ بھائی ہے جس کا آپ گوشت نوچ رہے ہیں، اور بھائی بھی مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے، تو آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اپنے بھائی کے، مردار بھائی کے گوشت کو کھائیں؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو غیبت بھی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، دو حضرات آپس میں کوئی بات کرتے ہیں کسی تیسرے کے بارے میں، اللہ کے رسول کے کان پر وہ بات پڑی، آپ خاموشی کے ساتھ چلتے رہے، آگے دیکھا ایک گدھا پڑا ہے، پرندے اس سے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں، مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا، بھئی اس میں سے کچھ کھا لو۔ وہ حیران ہو گیا، رسول اللہ یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم وہاں پر حرکت کر کے آئے ہو وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ حاصل یہ ہے کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اگرچہ وہ برائی اس میں ہے تب، اور اگر وہ برائی ہے ہی نہیں تو بہت بڑا بہتان آپ اس کے اوپر باندھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کی کمی اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا کسی بھی طرح آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہے کہ فلاں یہ برے عمل سے گزر رہا ہے اور وہ اس شخص کو نقصان پہنچانے والا ہے اور غلط کرنے والا ہے، ایسے موقع پر آپ اگر کسی کی برائی بیان کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ میں برا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، آپ ایسے شخص کو جا کر کے بتاتے ہیں جو ظلم کو ختم کر سکتا ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا ہے، یعنی اس غیبت میں جس پر اللہ آپ کی پکڑ کرے گا، یہ جرم نہیں بنے گا۔ الغرض اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، یہ اتنے رئیس خاندان کا ہے، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری پہچان کا سامان ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو فلاں آدمی کو ڈھونڈنا ہے، تو فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جانے کے بعد میں دیکھو یہاں یہ نام کے یہ لوگ رہتے ہیں، یہ اس قوم کے آدمی ہیں، یہ دوسری قوم کے آدمی ہیں، تیسری قوم کے آدمی ہیں۔ اب آپ کا کام ہوا فلاں قوم کا آدمی ہمیں چاہیے، پھر فلاں گھرانے میں سے فلاں نام کا آدمی چاہیے۔ تو یہ چیزیں صرف پہچان کرانے کے لیے ہیں، تمہاری عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اللہ کی نگاہ میں تقویٰ ہے۔ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور اگر تقوی سے محروم ہیں پھر آپ کتنے اونچے خاندان کے ہیں، اللہ کے یہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الغرض اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ قیامت کے دن کے حالات کو ذکر کیا ہے، جب بندوں سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، کیا سخت انداز ہوگا، فرشتے جب نامہ اعمال لا کر پیش کر رہے ہوں گے، شیطان بھی آپ کے خلاف زبان درازی کرے گا، آپ شیطان کے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا غصہ پورے شباب پر ہوگا، اور اس وقت اللہ فرمائے گا کہ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی جرت مت کرو، ضرورت بھی نہیں ہے، میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے، اس لیے یہ اس کے اوپر الزام، وہ اس کے اوپر الزام، یہ سب نہیں ہے، میرے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے تم جہنمی ہے تو جاؤ جہنم میں، اور جہنم کتنی سخت اور ہیبت ناک ہوگی، اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ جب سارے جہنمی اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور سارے کے سارے بت اور وہ چیزیں جن کی پوجا کی جاتی رہی دنیا کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا، اب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ بھر گئی حل امتلأتی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد جہنم کے لیے یہ چیزیں ایک چھوٹی سی خوراک بنیں گی، اس وقت میں اللہ اپنا قدم اس کے اندر رکھے گا، کیسا قدم ہوگا اللہ کا، کیسے رکھے گا اللہ جانے، ہمیں نہ جاننے کی ابھی ضرورت ہے، اور نہ آخرت میں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ جہنم سے بچا دے یہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنا قدم اس میں رکھے گا اور جہنم کرے گی قط قط، بس اب اور اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بھر گئی ہوں، میرا پیٹ بھر گیا ہے، میرے لیے کفایت ہو چکی ہے۔
تو وہ ہیبت ناک منظر اللہ نے سورت کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور مومنین کے اچھے انجام کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الذاریات۔ سورۃ الذاریات میں ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے دین کے مخالف ہیں ان پر عذاب ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ کبھی دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں آئے گا، لیکن اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں، اپنے متقی بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔